نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے بھائی میں نے کہا لائٹ بند کر دیں یا سائڈ پہ کر دیں، آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے پھر بات نہیں تھی۔ اور سیٹ پہ کر لیں، اب گزارا ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر کو ڈھانپ کر بیٹھیں۔ یہ انتہائی پاکیزہ اور نورانی محفل ہے، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ کریم اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے، انتظامیہ نے، نوجوانوں نے جس محبت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، جیسے آج مسجد میں روشنی اور رونق ہے، دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی قبروں کو بھی اسی طرح روشن فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی اسی طریقے سے روشن فرما دے۔ گزشتہ سال حاضر ہوا تھا، بعض دوستوں سے میں نے کچھ باتیں کی۔ تقریر میں وہ کرتا ہوں جو کمرے میں بیٹھ کے کرتا ہوں، یہاں مجھے تقریر نہیں آتی ہے۔ وہاں بیٹھ کے میں دوستوں کا کچھ ذہن بناتا ہوں، میرا ایک شوق ہے، شغف ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں تو تعلیم کا پیغام دیتا ہوں کہ تعلیم عام کریں، کیونکہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور ہماری جماعت بالخصوص اس معاملے میں بہت کنجوس واقع ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول پڑھاتے ہیں لیکن مدرسوں میں نہیں پڑھاتے۔ تو مجھے بھائی نے بتایا کہ آپ نے گزشتہ سال کہا تھا، تو ہم نے کوشش کی، اب اس مرتبہ 40 طلباء تقریباً حفظ کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مجھے یہ خبر سن کر انتہائی مسرت ہوئی۔ اللہ کریم ان 40 بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ان کو دیکھ کر میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ پرانے بابے کہیں سی خربوزہ خربوزے نے دیکھ کے رنگ پکڑ لینا ہے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کریم آپ کے دل میں شوق پیدا کرے، آپ بھی آج وعدہ کریں انشاءاللہ ایک ایک بیٹے کو دین کا خادم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز جب تعلیم عام ہوگی تو پھر یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں۔ بہرحال میں تو آج بھی وہی اپنا دردوں عرض کروں گا، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تو ان کی تفصیلات سورہ نمل کے اندر موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ لیکن جس محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، یا تو آپ تھک گئے ہیں بیٹھے بیٹھے، یا سو گئے ہیں، یا پھر آپ کو درود آتا نہیں ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ کیا تھک گئے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں نا، اگر یہ جاگ رہے ہوتے تو یقیناً یہ کہتے کہ ہمیں تھکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہم زبان سے کہتے ہیں جی ذکر مصطفیٰ میں بیٹھتے ہم تھکتے نہیں ہیں، یہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو درود پاک آتا ہے تو پھر آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد درود پاک، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ روایت فریق مخالف کی جو بڑی معروف کتاب ہے تبلیغ نصاب، اس کے اندر بھی موجود ہے
کہ ایک آدمی حج پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ راستے کے اندر اس کے باپ کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آئی تو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ کچھ متغیر تبدیل ہو گیا۔ بیٹا بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہاں کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی تھا کہ مرتے وقت اس کی رنگت کے اندر، شکل کے اندر کچھ تھوڑی تھوڑی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ سوچ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے، ایک چاند سے چہرے والی شخصیت جلوگر ہوتی ہے، اور اس کے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے باپ کا چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب وہ شخصیت جانے لگتی ہے تو وہ دامن تھام کے پوچھتا ہے کہ اے آنے والے اور جانے والے، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے نہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہی آمینہ کا لال جلوگر ہو گیا ہے۔ اس نے سوال کیا حضور آپ نے کیسے کرم کیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا باپ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، آج تیرے باپ کا درود نہیں پہنچا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج اس کا درود کیوں نہیں آیا؟ فرشتے کہنے لگے کہ اسے موت آ گئی ہے۔ فرمایا پہلے وہ یاد کرتا تھا، آج میں خود جلوگر ہو گیا ہوں نا۔ جب وہ آدمی اس نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، چاروں طرف سے لوگ دڑا دڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اور تو کوئی پتہ نہیں، ہماری بستیوں میں، ہمارے چکوک میں، ہمارے گاؤں میں اعلان کیا گیا ہے جو آدمی اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ ہم تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ اب جب اس نے اپنے باپ کو دفن کر دیا، آگے حج کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، حجر اسود کے قریب کھڑا ہے تب بھی درود پڑھتا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا کہ یہ اور دعائیں نہیں پڑھتا، بار بار درود پاک پڑھتا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا یہ بتائیے آپ بار بار درود کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو اور کوئی دعا نہیں آتی؟ کہنے لگا دعائیں تو آتی ہیں لیکن جو مزہ درود پڑھنے میں آتا ہے کسی عبادت کے اندر بھی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا میں نے اسی وقت سے ارادہ کیا تھا میں ہر وقت آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ پتہ چلے اہل سنت کی مسجد ہے، اہل سنت کے لوگ ذوق والے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیں، ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم۔ ذرا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ خاموش رہیں، بولنا بھی۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا غور کریں، بلا تمہید جو مجھے انہوں نے ٹائم دیا اتنا ٹائم نہیں لوں گا چونکہ آپ نے وقت لیٹ شروع کیا ہے، اس سے کچھ کم کر کے میں اپنے وقت میں سے بھی انشاءاللہ کم سے کم وقت آپ کا صرف کروں گا۔ صرف تھوڑی سی بات ہے کہ آپ توجہ کریں گے، میں اپنی بات سمجھا لوں گا۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب میں نے فرشتوں سے یہ سوال کیا تھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تو کسے خلیفہ بنائے گا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک سوال سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، بس سوال اتنا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا نائب بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ آئیے ذرا غور کریں۔ تفسیر روح المعانی میں
علامہ سید محمود احمد آلوسی البغدادی الحنفی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ بنانے کی عقلاً 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے یا تو حاکم وقت کو موت آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر نائب بنایا جاتا ہے جو ملک کا نظام چلاتا ہے، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حاکم وقت کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، وہ ملک کا نظام چلاتا ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے حاکم وقت عقلی طور پر دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے، اس کا کوئی نائب صدر بنایا جاتا ہے جس کی معاونت کے ساتھ وہ ملک کا نظام چلاتا ہے۔ اب اگر ان 3 باتوں پہ غور کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی صورت یہ تھی حاکم وقت کو موت آتی ہے تب نائب بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو موت سے پاک ہے، رب کائنات فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی بھی ہے، اللہ کی ذات قیوم بھی ہے۔ حی اور قیوم وہ ہوتا ہے جس کے لیے موت آنا تو دور کی بات ہے، موت کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، وہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، اس کے لیے موت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، یا بسا اوقات دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے، رب کائنات کسی اور ملک کے دورے پر بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمان کا مالک وہی ہے، زمین کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ جب ساری کائنات کا مالک وہی ہے تو کس جگہ پہ جائے گا؟ تیسری صورت یہ تھی یا تو حاکم وقت کمزور ہوتا ہے، اللہ کمزور بھی نہیں ہے، رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کی شان یہ ہے جب کن کہتا ہے کائنات کا نظام ہو جاتا ہے۔ اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ کو نائب کی ضرورت نہ تھی، لیکن رب کائنات اپنا فیض بندوں کو دینا چاہتا تھا اور بندے اللہ سے فیض لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ غایت تقدس میں ہے، بندہ غایت تدنس میں ہے، اللہ کی ذات نور ہے اور بندہ بشریت کا پیکر ہے، بندہ اللہ سے فیض لے نہیں سکتا تھا، اللہ نے درمیان میں اپنا نائب بنایا جس کے اندر اللہ نے نورانیت بھی رکھی ہے، بشریت بھی رکھی ہے، اس لیے ادھر سے فیض لیتے رہیں گے اور بندوں کو فیض عطا کرتے رہیں گے۔ اب میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، پھر میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، انشاءاللہ میں بات سمجھا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو فیض دینا چاہتا ہے، بندے فیض لینا چاہتے ہیں، لیکن قانون یہ ہے فیض لینے اور دینے والے کے درمیان میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مناسبت نہیں ہوگی نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے درمیان میں نائب بنایا جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو میں ذرا سادہ سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، جھٹکی بولی، اے میرے سامنے دیوار موجود ہے، اگر کوئی بندہ دیوار کو لو سوال کرے 1000 روپیہ میں نو دے دے، کیا دیوار 1000 روپیہ دے دے گی؟ بولیے محبت کے ساتھ، کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ آپ ذی عقل ہیں، آپ ذی شعور ہیں، آپ ذی حیات ہیں، یہ بے عقل بھی ہے، بے شعور بھی ہے اور حیات کے بھی بغیر ہے۔ دیوار اور بندے کے درمیان میں مناسبت رہی ہے، آپ اس سے سارا دن ساری رات 1000 روپیہ مانگتا رہے تو آپ کو 1000 نہیں دے گی۔ اگر آپ کسی بندے سے سوال کریں مجھے 1000 روپیہ دے دے، اگر اس کے پاس 1000 ہو اور کنجوس بھی نہ ہو تو وہ 1000 دے دے گا، اس لیے کہ لینے والا بھی بندہ ہے، دینے والا بھی بندہ ہے، ان کے درمیان میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ جب مناسبت موجود ہے تو فیض لیا بھی جا سکتا ہے، فیض دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور انسان یہ بشریت کا پیکر ہے، نورانیت اور بشریت کے درمیان میں مناسبت نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے درمیان میں اپنا وہ نائب بنایا، وہ خلیفہ بنایا جس کے اندر اللہ نے نورانیت بھی رکھی ہے اور بشریت بھی رکھی ہے۔ نورانیت اس لیے اللہ سے فیض لینا ہے اور بشریت اس لیے کہ بندوں کو فیض عطا کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں آئے گا، اب اس کو دوبارہ پھر غور سے سنیے۔
اب اس کا مطلب یہ ہوگا جو نائب ہوگا اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوگا، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر نبی صرف نور ہوتا اللہ سے فیض لے سکتا تھا، بندوں کو دے نہیں سکتا تھا۔ اگر نبی صرف بشر ہوتا بندوں کو فیض دے سکتا تھا، اللہ سے لے نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے ایسا نیب بنایا ہے جس میں نورانیت بھی موجود ہے، بشریت بھی موجود ہے، ادھر سے فیض لیتے ہیں اور ادھر کائنات کو فیض عطا کرتے جاتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اب آئیے ایک حدیث کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، بڑی معروف کتاب ہے، تقریباً یہ سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ کسی راوی کے بارے میں کسی مسلک کے عالم کو کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عرض کروں، وہ روایت عرض کروں جس سے لڑائی کی بجائے پیار اور محبت پیدا ہو جائے، جس سے انتشار کی بجائے اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے۔ آج امت مسلمہ انتشار کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ آج بھی میں قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، اگر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے، انگریز کی مجال بھی نہیں کہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم کو کبھی مذہب کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی سیاست کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی وطن کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی لسانیت کی بنیاد پہ لڑاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ایک بن کے رہے، پھر دیکھ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا ہے۔ بڑی قسم سے کہنا چاہوں گا، آج گھروں کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، برادریوں کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، مسالک میں بھی اختلاف موجود ہے، سیاست میں بھی اختلاف موجود ہے، لسانیت میں بھی اختلاف موجود ہے۔ آئیے ان تمام بتوں کو توڑ دیجئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ توجہ ہے مسئلے پہ؟ قرآن نے لفظ کہا انما المؤمنون اخوۃ۔ فرمایا مومن وہی ہوگا جو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے گا۔ جو بھائی بن کے نہیں رہتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تب بنے گا جب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ یہ وہ روایت ہے جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے، اچانک دیکھا ایک بندہ آ گیا، کالے بال تے چٹا لباس، بڑا صاف ستھرا، بن ٹھن کے نہیں جی بندہ آتا، صاف ستھرا لباس پہن کے آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا کیسے؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایویں بہ گیا جیویں بندہ نماز دے اندر اتحیات کی حالت اتنا دو زانوں کے بیٹھتا ہے، ایسے ہی آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے اس پہ؟ ذرا غور کریں گے تھوڑا سا، توجہ کریں۔ اب وہ آ کے بیٹھ گیا جیسے بندہ تحیات میں بیٹھ گیا۔ حضور سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، علامات قیامت کیا ہے؟ یہ سوال کرتا جاتا، حضور جواب دیتے جاتے تو آگے سے کہتا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بار نہیں، متعدد مرتبہ یہ لفظ اسی حدیث کے اندر آیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ صدقت یا محمد، صدقت یا محمد، تصدیق کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں بڑا پریشان بیٹھا سا، حیران سا، بھئی اے بندہ مدینے دا بھی تا نہیں لگتا، کیونکہ مدینے دا ہویا نا ساڈے وچوں کوئی تو انہوں جاندا ہویا، اور دور دا بھی نہیں لگتا۔ اگر دور تو آویا اے دے کپڑا دے مٹی ہویا، گرد و غبار ہویا، سفر دے آثار ہوئے نا، پتہ چلے یہ بندہ دور سے آیا ہے۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ کوئی علامات تو نہیں تھی۔ فرماتے میں سوچ رہا تھا، اور پھر عجیب بات یہ سوال بھی خود کرتا اور تصدیق بھی خود کرتا۔ تھوڑی دیر گزری وہ بندہ چلا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے پیارے عمر کی طرف توجہ کی، فاروق اعظم کی طرف غور کیا، کہا اے عمر اتدری یا عمر، اے عمر جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یہ اس کا پیارا رسول جانتا ہے۔ اب یہ عقیدہ دیر میں رکھی سنیو، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا بولیے محبت سے اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی، بولیے محبت سے اللہ بھی جانتا ہے
اب کوئی یہ کہے کہ یہ شرک ہو گیا چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کے نام کو ملا دیا. بھائی ہم نے نہیں ملایا, یہ پیارے عمر نے کہا ہے, آمینہ کے لال کے سامنے کہا ہے. حضور نے نہیں کہا عمر میرے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ کیوں لے کے آ گئے. اور یہ لفظ حدیث کے اندر کم از کم 1000 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آیا. صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی. عقیدہ دیر میں رہ جائے گا. اب جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں, اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال. عقیدہ دیر میں رہ جائے گا. میں آیت پڑھتا ہوں, یہ کوئی نہ کہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کسی چوتھے درجے کی کتاب کی حدیث ہو. اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, قسم سے کہتا سنیو, قرآن پڑھنا شروع کر دو. میرا اور آپ کا عقیدہ اللہ کے قرآن میں ہے, نبی کے فرمان میں موجود ہے. میں اس آیت کی تفصیل نہیں بیان کروں گا, صرف لفظ پڑھوں گا, اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا, حافظ تو بیٹھے نا کاسرت, ان سے پوچھ لینا, آیت موجود ہے. رب کائنات فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ. احتیاط رہ جائے گی. 11واں سپارے کی پہلی آیت ہے. فرمایا میرے سونیا جدو تسی غزوہ تبوک تو واپس آؤ گے نا, اے جڑے منافق لوگ ہیں نا, اے اتو کلمہ پڑھ دیں ڈڈو نہیں پڑھ دیں, اے تواڈے نال کوئی نہیں گئے, انہاں کوئی نہ کوئی بہانہ لاونا ہے. کوئی کہے گا میری ماں بیمار ہے, کوئی آکھے گا پیو بیمار ہے, کوئی آکھے گا بیوی بیمار ہے, تے بہانے لان کے گل جھوٹی ہوگی, سچی کوئی نہیں. لا تعتذروا, لیکن انہاں دے بہانے قبول نہیں کرنے. انہاں کہ سائیں یحلفون باللہ, اسی قسم چک کے کہہ دیا سچ بول دیا. میرے محبوب فرمایا لن نؤمن لکم, جتنیاں مرضی قسمہ چالو میں تواڈی گل تے یقین کرنا ہی کوئی نہیں. تسی قسمہ چاہو تے میں تواڈی گل تے یقین نہیں کرنا. عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا قرآن کہتا ہے لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ نے ساریاں گلاں مینوں پہلے دس دیتی ہیں. فرمایا میں تمہاری قسموں پہ یقین کروں یا اللہ کے بتائے ہوئے پر یقین کر لو؟ مینوں اللہ نے دسا ہے. عرض کیتی مولا صرف دسا ہے؟ فرمایا نہیں, دسا بھی ہے نال نال لکھایا بھی ہے. اب ذرا قرآن کے لفظ سنیے کیا کہا, قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم, اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. بولی محبت سے, اللہ تمہارے اعمال. عقیدہ پکا ہے کہ کچا؟ زور نال بولو جی دکھ. اللہ تمہارے اعمال ورسولہ, اور اس کا رسول بھی. بولو محبت سے, اللہ تمہارے اعمال اور اس کا رسول بھی. اچھا اگر بیر سیرچ بیتے کم کریے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بند کمرچ بیتے کریے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ سمندرچ کریے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ پہاڑچ کریے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر آپ باہر میدان میں کرے تب بھی اللہ دیکھتا ہے, بند کمرے میں کرے تب بھی اللہ دیکھتا ہے, سمندر کی تہ میں چلے جائے تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور اگر پہاڑوں کی غاروں میں چلے جائے تب بھی اللہ دیکھتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے, اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. میدان میں بیٹھ کے کام کرے تب بھی آمنہ کلال دیکھتا ہے, بند کمرے میں بیٹھ کے کرے تب بھی آمنہ کلال دیکھتا ہے, سمندر کی تہ میں جا کے کرے تب بھی آمنہ کلال دیکھتا ہے, پہاڑوں کی غاروں میں جا کے کرے تب بھی آمنہ کلال دیکھتا ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی. ہن عقیدہ پکا رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. عقیدہ یاد رکھے, اللہ تمہارے اعمال. بولی محبت سے, اے میں مسئلہ سمجھاونا تا پکا کریں دا پیام. عقیدہ توحید اگر پکا ہو جائے, قسم سے کہتا ہوں سارے گناہ چھوڑ دیں گے. اچھا مجھے بتائیے, ہم تو مسلمان ہیں, کافروں کو چھوڑیے, مسلمانوں کی بات کرتے, اپنی بات کرتے. کیا عقیدہ ہے؟ اللہ باہر کام کرے اللہ, بند کمرے میں دیکھے اللہ, دکان پہ بیٹھ کے فراڈ کرے اللہ, بند کمرے میں دودھ میں پانی ملائیں تو اللہ, مرچوں میں ملاوٹ کرے تو اللہ, دوائیوں میں ملاوٹ کرے تو اللہ. پکی گل ہے؟ نہیں, یہ زبان سے کہتے ہیں, اگر دل سے کہہ لینا تو پھر آپ ملاوٹ کرنی چھاڑنا دے بھی. ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے. ایک بزرگ بیٹھے سن تو ایک مرید کہنے لگا حضرت مجھے خلافت دے دیں.
آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے خلافت دے دے. تیسرا کہتا ہے مینوں خلیفہ بناؤ. 1.5 سارے مرید آ کے کہتے مینوں خلافت دے دیو. اج تے ایمان نال پیر خلافت ایویں ونڈدے نے جویں ریوڑیاں وڑیاں جاندیاں نے. پہلے جڑے بزرگ خلافت دیندے نا او محنت کرا کے چنگی تعلیم تربیت کر کے پھر خلافت دے دیں. ہن تے 8ویں دے بعد خلافت مل جاندی ہے جی 4 سلسلہ کے خلافت میں. مجھے تو نہیں سمجھ آیا بھئی یہ اتنی جلدی خلافت کیسے مل جاتی ہے. بہرحال چلو ان کا مسئلہ ہے. انہاں کس طرح کرو, ہر بندے نو ہر مرید نو جائے کہ نا خلیفہ بننا ہے, ایک مرغی تے ایک چھری دیتی. فرمایا اے جی جگہ تے ذبح کرنا ہے جتھے کوئی بھی نہ ویکھدا ہوئے. چلا گیا, توجہ ہے میری بات پہ, چلے گئے بندے ذبح کر کے رہے. ہاں بھئی تو کتنے ذبح کی تھی؟ آکے جی میں بند کمرے بارو تالا لا دیتا, روشن دان بند, الماری بند, کوئی بندہ بھی نہیں ویکھدا. دوجے کو پوچھو نے کہ میں غارے چلا گیا. تیسرے کو پوچھو سکے میں فلانی جگہ تے چلا گیا. سارا دسا. ایک بندہ مرغی زندہ واپس لے کے آ گیا. ہاں بھئی تو ذبح نہیں کر کے آ. کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی ذبح کرنے جاتا میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا. توجہ ہے, جہاں بھی جاتا میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا تو میں کہاں ذبح کرتا. فرمانے لگے سارے نالائق, سارے نکھٹو تے نکمے, ایک بندہ کم رہے. آپ نے ایک کو خلافت دی, باقیوں کو نہیں دی, اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا اللہ میرے اعمال اور اس کا رسول بھی. یہی لفظ دوسری جگہ پر بھی آئی, اسی پارے میں آئے. یہ 11واں پارہ ہے, اسی میں آگے آیت آتی ہے دوسرے رکوع میں. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. آگے وَرَسُولُهُ لفظ ہے نا, رسول کا لفظ ہے. حافظوں سے پوچھئے, نہیں تو جائیں قرآن کھول کے دیکھ دیجئے. اے محبوب تم اعلان کر دو, جو جی چاہتا ہے عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ, اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول بھی. 2 آیتیں میرے پڑھی ہیں, اس پہ بہت ساری آیتیں, میں آگے نہیں جانا چاہتا, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ بتا رہا تھا, حضرت عمر نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ بھی جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. یہ عقیدہ ہے پکا. میرے آقا فرماتے عمر یہ آنے والا جبرائیل امین تھا. عرض کیا آیا کیوں ہے؟ فرمایا یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے. اب جبرائیل جب بشریت کو فیض دینے کے لیے آیا تو لباس بشریت میں آیا. اگر جبرائیل لباس انسانیت میں آ جائے, لباس بشریت میں آ جائے تو جبرائیل کی نورانیت میں فرق نہیں جاتا. آمنہ کا لال بھی اگر لباس بشریت میں آ جائے تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب ذرا اس کو مزید وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کریں. آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھ لوں, ویسے میں نے لگتا ہے تو انہوں بلاونا بڑا ہی اوکھا ہے. مولانا بشیر صاحب تھے کوٹلی لوارا والے رحمت اللہ تعالی. یہ پرانے بابے نہ انہوں دا خطاب سننا سی, انہوں دا لقب سی سلطان الواعظین. آپ فرماندے ہوندے سی جدو لیٹ بندہ تقریر کرنے نا کرے تے 2 کم کرنے پڑتے, بندے نو جگانا بھی پیندا ہے نال کچھ سنانا بھی پیندا ہے. اے نقیب محفل نات کا اے تبیہ تو ہاتھی کھڑے کرا لے دے سارا جگا لے, مینوں تو وال کوئی نہیں ہوندا. میں تو سیدھا سیدھا سبق سناونا جے یاد ہو جاوے ٹھیک ہے, نہیں تو مینوں واپس دے دیوا ہے. تے مولانا بشیر صاحب فرماندے نے جگاوی کیوں نے ایک مثال دیتی جگاونا. فرمایا 3 بندے کٹھے ٹر پے, ایک یہودیہ, ایک عیسائیہ, ایک مسلمان. شام دا ٹائم ہو گیا, انہاں کہ یار بھوک بڑی لگی ہے تے کوئی شے آپ پکا بھی ہے. انہاں مشورہ کر کے کہا چلو آپ حلوہ پکا لگی. توجہ ہے, حلوے دے ناتے بھی پانی تھوڑے منہ وچ نہیں آیا. ڈر دیو چینی مانگی گورنمنٹ نہیں کی میں ٹھلبدا ہی نہیں ہے. اللہ یہ کہ چلو تسی چینی مانگی کی تو میں شوگر دی بیماری عام چا کرنا, شوگر کھاوان ہی نہیں دینا چاہتا. گورنمنٹ مہنگی کرے, اللہ شوگر بتائیے اسی کھاؤ ہی نہ, آرام نہ بچ جائے گی. انہیں پکایا حلوہ, انہیں کہا یار گھر میں رکھیے تھا, جنہوں رات نو چنگا خواب آئے گا نا وہ صبح حلوہ کھائے گا. صبح اٹھی تے بہ گئے. یہودی نے پوچھا تو سنا, ہو سکا میں تو بڑا ٹاپ دا خواب ہے کہ کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمان لگ گیا میں تینوں کوہ طور دی سیر کرا کے آؤں. کہنا میں چلا گیا کوہ طور دی سیر کرنا واسطے. کمال ہے بے نبی دی زیارت بھی ہوگی نال کوہ طور دی زیارت بھی ہو گئی. عیسائی کو پوچھا تو دسو, نے کہا میرے کو میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. آتے کہنے لگے بھائی گل سن, میں رہنا 4تھے آسمان تے, آتے نو سیر کراواں. کہتے میں 4تھے آسمان دی سیر کرنے چلا گیا. اتو واری آ گئی مسلمان دی. کہندے تو دس تینوں کی خواب آیا؟ کہندا مینوں خواب آیا میرے کول آ گئے میرے نبی, آکھن لگے اٹھیے روزہ رکھن دا ٹائم ہو گیا, روزہ تو رکھ لے ذرا. توجہ ہے,
روزہ رکھن دا ٹائم ہو گیا، روزہ رکھ۔ میں عرض کیتا سونے کیسا نہ رکھا؟ فرمایا حلوہ جو پکا پیے پکایا کے واسطے روزہ رکھنا؟ آکے میں تو مت روزہ رکھ لیا حلوہ کھا کے۔ انہیں کہا سانو نہیں آکھائی، کہنے میں ساتھ بڑے مارے ہیں، کوئی کوہ تور تے گیا ودا، کوئی چوتھے اسمان تے ہے تے شہباز شریف دی حکومت ہے، انہیں پابندی لئی سپیکر چلاونا کو نہیں جائے گا، کہنے میں ساتھ بڑے مارے آواز جاوے تو تسی آوہ۔ توجہ ہے، جیڑے بندے ستے رہے حلوے تو رہ گئے محروم، جیڑا جاگ پیا اور حلوہ لیا کھا، کی خیال حلوہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ اچھی بولو، توجہ ہے، ذرا غور کر میرے مسلمان۔ کیا کہا؟ ذرا عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، لباس بشریت میں آئے، لباس انسانیت میں آئے۔ جبرائیل نور ہو کر لباس بشریت میں آ جائے تو نورانیت میں فرق نہیں آتا، آمینہ کے لال بھی لباس بشریت میں آئے تو نورانیت میں فرق نہیں آتا ہے۔ یہ میں نے پہلے آیت پڑھی، اب حدیث پڑھی ہے۔ ہون ایک جٹکی مثال سمجھاواں چاہتا کہ گل ذہن بہ جائے۔ ایک کسائیاں کو گوشت لوان جاندے ہو کہ نہیں جاندے ہو؟ آپ گوشت لویے تے ایک ہڈی پہ دن، ساڑی سرائکی بولی چونو سدن مرکڑی ہڈی، کی سدے نے؟ مرکڑی ہڈی۔ کدی غور کیتا حکیمہ کولو طبیبہ کولو پوچھے مرکڑی ہڈی کیوں ہے؟ کہندے نے ہڈی تے گوشت دا آپس سے چودہ کنیکشن تعلق، گوشت دا جڑا خون ہے نا اے دی تاثیر ہڈی وچ جاندی ہے، جی دی وجہ نال ہڈی جسم وچ اس گوشت نو سلامت رکھ دی۔ انہاں دوواں دا آپس وچ کنیکشن ہے، لیکن گوشت نرم ہے، ہڈی سخت ہے، مناسبت نہیں بندی، نہ فیض لے سکتے تے نہ دے سکتے۔ اللہ نے کمال حکمت کے تحت درمیان مرکڑی ہڈی رکھی، نرم ہڈی رکھی، فرمایا گوشت کی طرح بالکل نرم بھی نہیں، ہڈی کی طرح بالکل سخت بھی نہیں ہے، کچھ ادھے تعلق ہے، کچھ ادھے تعلق ہے، ادھر سے فیض لیتی ہے، ادھر فیض عطا کر دیتی ہے۔ اللہ نے کائنات کی چیزوں میں یہ باتیں رکھ کے بتا دیا کہ فیض لینے اور دینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مناسبت نہیں ہوگی نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نائب ایسا بنایا جس میں نورانیت بھی موجود ہے، بشریت بھی موجود ہے۔ نورانیت اس لیے ادھر سے فیض لینا ہے، بشریت اس لیے کہ بندوں کو فیض عطا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ تمام نبی اللہ کے نائب ہوتے ہیں، ان میں سب سے خلیفہ اعظم میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب عزیزان گرامی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے تو نہیں عرض کر سکتا، ایک بات پہلے کہنا چاہتا ہوں۔ میں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں نا تو ایک بات کہتا ہوں، آپ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں ہر مسئلہ موجود ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جیڑا قرآن وچ موجود نہ ہو۔ اگر مینوں نہیں ملدا یہ میرے علم دا قصور ہے، میری فہم دا قصور ہے، میری عقل دا قصور ہے، وگرنہ قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں، کیا کرتا ہوں؟ قرآن کھولتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹنی کی نکیل کہاں پڑی ہوئی ہے۔ جس آمینہ کے لال کے شاگرد ادنا سے طالب علم، ایک چھوٹا جی نندا منہ طالب علم حضور کا، چونکہ جب حضور کا وصال ہوا نا اس وقت ان کی عمر بالکل تھوڑی سی تھی، 6-7 سال دے ان پہ سرکار دو عالم علیہ السلام قضائے حاجت واسطے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن عباس نے لوٹا پانی دا برا پیچھے لے کے چلے گئے۔ سرکار دیکھا بچہ چھوٹا جی لوٹا بھر کے آئے، فرمایا تینوں کسی آقا ہے لوٹا بھر کے آ کے؟ حضور آقا کہہ نہیں، میرے دل آقا میں جو بندہ قضائے حاجت واسطے جاوے نا تو پھر پانی دی لوڑ ہوندی ہے، میں پانی لے کے آ گیا۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم، توجہ ہے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ جس بندے کے لیے، جس بچے کے لیے، جس طالب العلم کے لیے آمنہ کلال دعا کر دے، اب اس کے علم کا عالم یہ ہوتا ہے اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے تو وہ قرآن سے تلاش کرتے ہیں، تو پھر بتائیے آمنہ کلال کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ ایک بزرگ آئے، امام اعظم کا زمانہ تھا، انہیں چیلنج کر دیتا جیڑا میرے کو سوال کرو نا میں ہر سوال دا جواب دیاں گا۔ یہ چیلنج عالم کو کرنا نہیں چاہیے، یہ تعلی ہے، یہ تکبر کے زمرہ میں آتا ہے، یہ خود نمائی کے زمرہ میں آتا ہے۔ کیوں؟ ہر سوال کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، ہر سوال کا جواب صرف اللہ کا نبی دے سکتا ہے۔
یا نبی دے سکتا ہے یا پھر میرا علی دے سکتا ہے، کیونکہ دو لفظ ہیں، اور یہ حضور نے فرمایا یا علی نے فرمایا، کسی اور نے نہیں کہ میری معلومات میں کسی حدیث کی کتاب میں مجھے یہ لفظ نہیں ملا ہے۔ نمبر ایک، میرے حضور نے کہا سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور پیارے علی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پہلے جو سوال کرو میں ہر سوال کا جواب تمہیں عطا کروں گا۔ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی جو سوال چاہتے ہو پوچھ لو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے جے بچے نا جی کھلوگ نہ کہتے نو ڈاڈے مسئلے میں نکھی، ہاں آکھ اے دس جدو حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں نا تے چیونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی بولی نے کہا اپنی قوم لو کہا جلدی جلدی کھڈاں چلو کے جاؤ، سلیمان علیہ السلام دا لشکر ہمدا پیا ہے کدیں لتاڑی نہ دے تانوں۔ فرمایا اے دسو جیڑی چیونٹی یہ گل کیتی ہے وہ نر ہے کہ مادہ؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اے مذکر ہے کہ مؤنث؟ نر ہے کہ مادہ؟ او بھائی خاموش۔ فرمایا تو ایویں دعویٰ کر کے بیٹھ گئے تینوں ہر سوال کا جواب ہمدا ہے؟ اے ہر سوال کا جواب دینا یہ کسی عالم کی بات شان نہیں ہوتی ہے، یا آمنہ کے لال کی شان ہے یا پیارے علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ توجہ ہے؟ چپ۔ فرمایا اچھا تو دس۔ امام اعظم نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ کہا وہ نر نہیں مادہ تھی، مذکر نہیں مؤنث تھی۔ کہا تونوں کیویں پتہ لگ گیا؟ کہا قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن نے کہا قالت نملۃ، اگر وہ مذکر ہوتی تو اللہ کالا فرماتا، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، پتہ یہ چلا وہ چیونٹی نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی۔ توجہ ہے مسئلے پہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی، قرآن کہتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولہا۔ اب یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں دو چار باتیں اشارے سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو میں مسئلہ کر رہا تھا بھائی ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک طالب علم مجھ سے سوال کرنے لگا استاد جی تسی کہتے ہر مسئلہ قرآن چ؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہندا ہفتے والے دن طالب علم لیٹ آمدے یا غیر حاضری کریں تسی ڈنڈے مار دیو، یہ بھی قرآن چ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ استادہ واسطے مسئلہ دستا پیا، یاد کرو۔ انگریز کے پیچھے نہیں لگنا، سکول کے دروازے پہ لکھی ہوئی پٹی نہیں پڑھنی، مار نہیں پیار، یہ انگریز کی فکر ہے، ہماری فکر نہیں ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم تو بولی بالی قوم ہے نا قسم سے، جی میں انگریز دماغ جو بات فیڈ کر دے نا بس پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ پرانے زمانے سے نا اسی نکے نکے ہوندے سے پنڈ چ ایک بندہ ہوندا تماشا کرن واسطے، ایک باندر لئی ودا ہوندا، ایک یاد ہے کہ ایک بکرا تے ایک کتا۔ او باندر نو کیا تھا چل سورے دے ٹور پہ، اودے پیچھے ہاتھ رکھ کے ٹور پاؤنا، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سورے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ساڈی گورنمنٹ ایمان لال چاچا امریکہ دا چلا ہی ٹور پاؤ، ویدے ہی کوئی نہیں، اگو کھائیے کہ بلا چپ کرتے ٹور پاؤ دے۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوان ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں کہتا ہوں ہاں یہ مسئلہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ کہتے کہاں؟ میں نے کہا قرآن پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کلاس کی حاضری چیک کی، سارے طالب علم موجود ہیں ان کے کوئی نہیں، جب حاضری لگائی ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم غیر حاضر تھا۔ قرآن فرماتا ہے بتفقد الطیر فقال ما لی لأری الہدہد ام کان من الغائبین، دیکھا ایک پرندہ جنوں آپا ہدہد آکھ دے وہ غائب آئی۔ توجہ مسئلے تھے، حدود کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یأتینی بسلطان مبین، فرمایا وہ آئے گا میں ان کی کروں گا سزا دے گا یا ذبح کر دیں گا۔ ہاں اگر کوئی معقول وجہ لے کے آیا تب واقعی پھر میں ان کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ میں نے کہا پتہ چلا اگر سلیمان علیہ السلام کی کلاس میں حدود غیر حاضر ہو تو آپ ڈنڈے مار سکتے ہیں، بتا دیا استاد حاضری لگائے، طالب علم غیر حاضر ہو، استاد کو بھی ڈنڈے مارنے کا حق ہوتا ہے۔ استاد کی جو مار ہوتی ہے یہ بھی پیار ہوتا ہے، قسم سے کہتے ہیں اصل پیار ہوتا ہے۔ جو استاد مارتا نہیں ہے نا بچوں کو بنا سکتا ہی نہیں ہے، بچے بنتے ہی تب ہے جب یہ ڈنڈے کھاتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہدہد یہ ہے پرندہ، ہر پرندے میں اللہ نے الگ الگ خصوصیت رکھی ہے۔ یہ جڑا ہدہد ہے جانتے ہدہد کے نوادن ساڑھے پاسے سرائکی بولی انہوں سدن درکھان پکھو، پتہ تسی کی آگ دے سے لگے؟ ہاں جی چکی رایا، او سر دوتے تاج ٹوپی ہوندی ہے، ایک تاج بھی انہوں انعام اس ملا ہے۔ اب میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ورنہ علم الحیوانات ہوا، میں نے علم الحیوان کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ علم الحیوانات کے اندر پڑھ کے دیکھے حیوانات کی کیا کیا خصوصیت کیا کیا کمال ہوتے ہیں۔ اس ہدہد کی خصوصیت یہ ہے
اے چونج مار کے دس دیندہ ہے بے تھلے پانی ہے کہ کوئی نہیں تے کتنا ڈونگا پانی یہ دس دیندہ ہے. یہ دی شکایت لائی کان ہے. توجہ کرا مسئلے تھے. ہودودی کی خصوصیت تو سکا میں نے پتہ لگ جاندہ ہے بھی پانی کتنا اتنے تھلے موجود ہے. کان لائی یہ دی شکایت پیارے سلیمان یہ جھوٹ بول دے کہندے تھلے پتہ لگ جاندہ ہے. کہندہ جدو شکاری جال لیندہ نا تے جال زمین دے اتے پی ہے یہ او دے وچ پھس جاندہ ہے پانی زمین دے اندر او دا پتہ لگتا ہے تے جال دا پتہ نہیں لگتا ہے. شکایت آگی سمجھے سوال آگیا سمجھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہا ہاں بیلی ہودود تیرے خلاف شکایت آپ پیئے دے کی حل ہے. انہیں کہا حضور میں جواب دینا ہے. فرمایا کی؟ انہیں کہا اے دی گل بھی ٹھیک ہو سی تے میری بھی ٹھیک ہے. فرمایا کی میں؟ اس کہا اے میری گل ٹھیک ہے میں نے پتہ لگ جاندہ ہے اللہ نے میرے اندر خصوصیت رکھی ہے کمال رکھی ہے نیچے پانی ہے یا نہیں کتنا گہرا ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ جاتا ہے زمین پر کیوں نہیں پتہ چلتا. فرمایا کہاں تقدیر دا منکر ہے نہیں گل سمجھ کہاں اے تقدیر دا منکر ہے. جدو تقدیر لکھا ہوئے نا بندے نے ایتھے مرنا ہے ایتھے پھس رہے بندہ چلا جاندہ ہے تے جدو میں بھی جالت پھس رہا ہوئے میں بھی نو تقدیر اتھے لے کے چلی جاندی ہے. اس واسطے میری گل بھی ٹھیک ہے اے چونکہ کہاں تقدیر دا منکر ہے اس واسطے اعتراض کیتا ہے. اگر تقدیر مننے ہاں تک کدی اعتراض کر ہی نہ. اگلی گل کراں چاہ ہد ہد دعویٰ کیتا کہ زمین دے تلے کیڑی شے میں نو پتہ لگ جاندہ ہے ٹھیک ہے تے کان کیتا اعتراض. ہن کچھ لوگ نبیاں دے علم تے بھی کر دیں اعتراض. میں کہا ہد ہد علم دا دعویٰ کرے تے کان اعتراض کردہ ہے نہیں. بس اگے ہولے جے آکساں نبی دے علم تے بھی کان کھاون والے اعتراض کر. میرے مسلمان بھائی اللہ نے نبی کو اتنا علم دیا ہوتا ہے. آگیا بھائی حدود حضرت سلیمان سے پوچھا کتے غیر حاضر ہیں. انہیں کہا جی آج میں ایک بڑی عجیب شے ویکھ کے آیا. انہیں کہا کی آکھے میں گی یہاں ملک کے سبا دے اندر ایک عورت ویکھی ہوتے او انہاں دے تے حکومت کر دی ایڈا بڑا او دا تخت ہے ایڈا خوبصورت تے بڑا کمال والا تخت میں زندگی وچ کدی کوئی نہیں ویکھا. فرمایا ویکھ لے گل سچی کری وگرنہ سزا بڑی لگنی. انہوں نے کہا بالکل سچی گل. فرمایا چلو یہ چیکنگ کرو تحقیق کرو. سارا جدو پتہ لگ گیا پوری تفسیر قرآن میں موجود ہے. آپ نے لیٹر لکھا بلقیس آون لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے بلقیس والا تخت چاہیے ہے. کی چاہیے؟ کالا افریت من الجن جنہ وچ ایک بڑا کبھی طاقتور ہیکل جن کھڑا ہو گیا. انہیں کہا پیارے سلیمان میں حاضر کر دینا. کہا کدوں؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک جتنی دیر تک تواڈی یہ محفل سجی ہے نا اس دے ختم عمر تو پہلے میں تخت لا دینا. فرمایا بڑا ٹائم ہے میں نے اس تو جلدی چاہیے ہے. اب چپ کیتا دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا. قال الذی عندہ علم من الکتاب جس بندے کے پاس پوری کتاب کا نہیں من الکتاب من تبعیض کے لیے ہے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا کچھ علم تھا. اس نے کہا جی میں لاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا. کتنی دیر کرساں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا بس ایک گل کی تھی پیارے سلیمان نے ویکھا تا تخت سامنے موجود آئی. یہ اللہ کے نبی. اب یہاں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. جن نے کہا میں لاتا ہوں کتنی دیر میں؟ جب تک تمہاری مجلس برخاست نہیں ہوتی ہے. فرمایا یہ ٹائم زیادہ ہے. اور آدمی نے کیا کہا؟ کہا میں آنکھ جھپکنے سے کیا کہا قبل ان یرتد الیک طرف آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. علماء نے کہا یہ کیوں کہا آپ کی آنکھ؟ یہ کہہ دیتا میری آنکھ جھپکنے سے پہلے. فرماتے ہیں بندہ جان بوجھ کے تھی آنکھ روک لویا تو ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے نا اس واسطے آپ کی آنکھ کا نام لیا. بس اس نبی کے صحابی میں اتنا کمال تھا اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی. بس ادھر دیکھا تو وہ تخت سامنے موجود تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں قرآن فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب یہ اس بندے کی پاور ہے جس کے پاس کتاب کا معمولی سا علم ہو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت اتنے فاصلے تے موجود آپ پیش کر دیتا
تو اب یہ تو نبی کے خادم کی طاقت ہے، تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ اب آگے جو باتیں بلقیس نے کی نا وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، پیارے سلیمان نے بھی کی وہی۔ اب اس عورت نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، مشورہ کیتا، انہیں کہا گل سنو، اس تو پہلے بھی میں جدوں کوئی کام کر دیا تواڈے نال مشورہ کر دیا، اج بھی تواڈے نال مشورہ کرنا ہے۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا اے پیغام ہے تے دسو آپ کو کی کرنا چاہیے۔ تے جڑے مشیر ہوندے نا وہ جان دو پتہ کیا جو ہوندے نے، مشیر اللہ دے وہ نیک بندے ہوندے نے، انہوں نے حق سچ نہیں ویکھنا، انہیں ویکھنا ہے بادشاہ راضی کیوں ہوندا ہے۔ اکبر بادشاہ بیٹھا سی تے انہیں نا اے بتاؤں یہ دا بڑھتا کھادا تے لگا چنگا۔ انہیں کہا سبزی کیڑی ہے؟ انہیں کہا جناب یہ وہ سبزی ہے یہ جڑا پانی لگتا ہے نا وہ جنت دے وچوں آ کے لگتا ہے۔ خوش ہو گیا۔ انہیں کہا جی جٹاں نو آرڈر کرو 1 کلہ بینگن بیجن، بتاؤں بیجن، بیج دیتے، دوئی یاری جدو اترے نا اس کا دا پیٹے درد پہ گئے، کہتے اے کیڑی ہے؟ انہاں کہ جناب تو انہوں پتہ نہیں، قرآن نے جنہوں آکھا نا شجر ملونہ جس درخت لعنت ہے، اے وہ درخت ہے پیا۔ ہون ایویں کرو جائے کلہ کلہ بیجا انہوں دادا چھتر بھی مارو ڈالا۔ کوئی بندہ بیٹھو سکا بے وقوف اگے تو یہ شان بیان کی، انہوں نے کہا میں نے اس طرح غرض نہیں، یہ شان ہے کہ کوئی نہیں میں تو ویکھنا بادشاہ کی میں راضی ہوندا ہے۔ انہوں نے کہا گل سن تو علو قوت ہے تو بڑی طاقت والی ہے، ان لوگوں دی مجال کی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے پڑھا ہے ان الملوک اذا داخلوا قریۃ افسدوها۔ انہوں نے کہا بادشاہ دی عادت تے خصوصیت ہے جدو کسی ملک نو فتح کریں نا تے کی کر دیں، جڑے عزت والے لوگ نے انہوں نے ذلیل چا کر دیں، لوگاں دی عزت برباد چا کر دیں۔ اس واسطے اے او بادشاہ نہیں جے لگدا جیڑا تسی سمجھی بیٹھے ہو، اے اللہ دا نبی لگدا ہے۔ بادشاہ دی خصوصیت ہے جدو کوئی ملک فتح کرے، ملوکیت کی خصوصیت یہ ہے یہ عزیز عزت والوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ لیں تو آج ہمارے ملک میں لچے لفنگے وزیر بن جاتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یار تسی نہ ڈریا جے کچھ ہویا تو میں نہیں ہونا ہے، کوئی رولا نہیں ہے گا۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ ان کا کریکٹر چیک کر کے دیکھ لیجیے، نہیں تو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں پڑھ لینا کبھی، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک۔ اگر کسی نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر اب تو کتاب پڑھنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے نا جی، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں پھر پتہ چلے گا کیا۔ تو بھائی پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں سلط علیکم شرارکم، جڑے شرارتی لوگ بدترین لوگ نے ان کو میں حکومت عطا کر دیتا ہوں، وہ تم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر اس وقت ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جڑے تواڈے وچوں نیک بندے ہیں وہ دعا منگن انہاں دی دعا بھی میں قبول نہیں کردا، کیونکہ جدو حکمران ظالم تے جابر بیٹھا ہوئے جڑا نیک بندہ ہے بس او دی دعا بھی اللہ قبول نہیں کردا۔ اب اس وقت ہم پر 3 عذاب آئے ہیں، نمبر 1 بارشیں، نمبر 2 سیلاب، نمبر 3 گورنمنٹ کی اپوزیشن کی لڑائی، یہ بھی عذاب ہے۔ قرآن پاک نے کہا، آیت پڑھ دیتا ہوں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا بعض۔ اللہ فرماتا ہے میں قادر، اوپر سے بھی عذاب دیتا ہوں بارش کی شکل میں، نیچے سے عذاب دیتا ہوں سیلاب کی شکل میں، یا لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں، ایک دوسرے کے بندے قتل کرتے ہیں، یہ بھی تم پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، پیارے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں موجود ہے۔ میری گفتگو ختم، آپ کو ایک پیغام دے کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم پہ توجہ دے، کتنے بچے ہیں جی؟ تقریباً 40 طلباء ہیں۔ میرا خیال یہ اگر کوشش کریں تو آئندہ سال یہ 40 سے ڈبل ہو کر 80 ہو جائیں گے۔ محبت سے وعدہ کریں، قسم سے کہتا ہوں، جو لوگ شوق رکھتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ کوئی دوست ہے شوق اللہ، جس کا ارادہ ہو، ہر بندے نے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، جس کا ارادہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے، ہم اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے گا۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں جس گھر میں آپ سے قرآن ہوتے ہیں نا اللہ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی عجیب جو لوگ نے فلائیں فلائیں،
تو کسی نے شعر کہا تھا نا، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تھا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دین کے لیے جب قربانی کی بات آتی ہے تو قسم سے کہتا ہوں یہ محراب و منبر میں بیٹھنے والے یہ طالب علم علماء یہی قربانیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو میرا بھرا آج دھکے کھانا والا کہتا ہے جی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، کل ہمیں دھکے دیتا تھا، آج خود دھکے دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دنیا کے اندر ہی دکھاتا ہے، ایک تو آخرت میں تو جو سزا ہوگی نا۔ تو گزشتہ سال یکم رمضان المبارک کو میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے پکڑ کے لے کے گئے۔ اس سال اسی یکم رمضان کو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی لے کے گئے۔ میں نے کہا سلوٹ مارتا ہوں تجھے، دیکھ صرف اللہ نے ایک ساتھ تمہیں مولا دی تھی، تو اپنے بندے دا پتر بن جاتا، توبہ کر لینا، نہیں کی تھی، اللہ نے تمہیں بھی وہی سزا دی ہے۔ آئیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جیل میں کوئی چیز نہیں ہے، قسم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے جزیرہ انڈمان میں کالے پانیوں کے اندر ساری قربانیاں دی ہیں۔ ہم امام اعظم کو ماننے والے ہیں، امام اعظم کو موت جیل کے اندر آئی ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، امام احمد بن حنبل کو موت جیل کے اندر آئی ہے۔ مجدد الفسانی کتنی زندگی جیل کے اندر رہے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ جزیرہ، بڑا شہزادہ تھا، ٹاپ کلاس کا، علم کی دنیا کے بھی بادشاہ تھا، مال و دولت کا بھی بادشاہ تھا، پالکی پہ لوگ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب جزیرہ انڈمان میں آپ نے پاس قلم بھی نہیں ہوتا تھا، کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی میرے محبوب کے قصیدے لکھتے تھے۔ ہم پڑھتے نہیں، قسم سے کہتا ہوں، ان کی کتاب، ان کے قصیدے کے شعر، کسی کے پاس 2 شعر تھے، کسی کے پاس 4 تھے، کسی کے پاس 5 تھے۔ اب ایک خاتون ہیں ڈاکٹر سلمہ سہیل، انہوں نے آپ کے دیوان کے جتنے بھی اشعار ہیں تقریباً 1000 اشعار ہیں، ان کو اکٹھا کیا۔ عربی کے اندر اب وہ کتاب چھپ چکی ہے دیوان فضل حق کے نام سے، میرے پاس موجود ہے، اب مل جاتی ہے، پہلے نایاب تھی، نہیں ملتی تھی۔ اب انہوں نے فضل خیر آبادی علیہ نے وہاں بیٹھ کے جو کوئی کاغذ پہ لکھا، کوئی کپڑے پہ لکھا، جہاں بھی اشعار لکھے ان کو یکجا کر کے ان لوگوں کے اشعار پڑھے، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو آپ یہ یقین رکھ لیجئے، یہ طلباء جن کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مولوی جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کمی ہیں، قسم سے کہتے ہیں یہ کل قیامت میں پتہ چلے گا اللہ ان کی شان کیا بتاتا ہے آپ کو۔ یہ دنیا آپ کی ہے، آخرت علماء کی ہوگی۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، قیامت کے دن لوگ جنت میں تیز جا رہے ہوں گے، جب عالم جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جا تو۔ پہلے تو وہ عالم پریشان ہوگا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا گیا، فرمائے ایک کل لے جاویں، تو ٹھہر جا، جتنے بھی تیرے ساتھ محبت کرنے والے تھے تو ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ علماء سے پیار محبت کریں گے، انشاءاللہ یہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بس میرا یہی پیغام تھا، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔